بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ آج ہمارا جو ہے وہ 17واں لیکچر ہے، یعنی 17 نمبر۔ الذین یہ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مطلب ہر زبان میں یہ ایک جو ہے نا وہ ایک اسم ہے، استعمال ہوتا ہے، اور اس کو خصوصی طور پر جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ الذی، یہ بہت سارے لفظ آپ نے سنے ہوں گے عربی کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں اسم موصول۔ یہ نام میں نے اردو کے اندر یہاں پہ لکھ دیا، ٹھیک ہے، اسم موصول، میم واو صاد واو لام۔ اچھا، یہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اسم معرفہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خاص جو اسماء ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں اسم معرفہ۔ اسم موصول ایک ایسا اسم ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی جملہ نہ ملایا جائے اس کے معنی پورے سمجھ میں نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ جیسے جو کچھ، جو کوئی، جس کو، جس نے، جیسے، جس کا، جس کی، جیسا، جن کا وغیرہ، یہ سارے معنی اسم موصول کے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں جملوں میں۔ اس کی مثالیں اگر ہم لیتے ہیں تو جیسے جسے بلاؤ گے وہ آ جائے گا۔ اب اگر میں ویسے ہی کہوں جسے، تو جسے جب تک کسی جملے کے ساتھ نہیں ملے گا تب تک وہ معنی نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے الذین ہے، وہ لوگ۔ اب وہ لوگ کیا ہے، ان لوگوں کو کیا ہے؟ الذی، وہ شخص عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ تو اردو کے اندر جیسے ہم نے استعمال کیا جسے، جسے بلاؤ گے وہ آ جائے گا، تو جسے ایک ایسا اسم تھا کہ جس کے ساتھ جب تک ہم کوئی جملہ نہیں ملاتے تب تک وہ کوئی معنی نہیں دے رہا تھا۔ ایسی دوسری مثال لے لیں، جو چوری کرے گا اس کا کھانا خراب ہوگا، یا جو چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو جو چوری کرے گا، وہ شخص جو چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی، اس کا کھانا خراب ہوگا، اس کو جو ہے نا وہ لوگ لان تان کریں گے۔ تو یہ جو شخص ہے، یہ جو ہے، یہ اسم موصول اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اردو کے اندر ایک اور مثال اس کی لے لیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ اسی طریقے سے جو کتاب چاہو لے لو۔ اب یہاں پہ کسی کتاب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کتاب، یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان میں سے جو کتاب چاہو لے لو، یہ بھی اردو کے اندر اس کا معنی ہوتا ہے۔ عربی کی 2-3 مثالیں میں آپ کو قرآن کریم سے دیتا ہوں، یہ سمجھانا اس لیے ضروری ہے، گرامر کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پریکٹیکل گرامر جو ہم نے کہا تھا پڑھنی ہے، تو آج پہلے ہی لفظ آ گیا، تو اس میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں بھی کسی چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح کے ہیں، وہ چیزیں اس طرح کی ہیں، وہاں پر اس طرح ہوا، اور جیسا اس نے کیا تو ویسے ہی اس کے ساتھ ہوا۔ تو اس کی مثالیں بھی میں دیتا ہوں۔ جس نے محنت کی وہ کامیاب ہوا۔ تو جس نے محنت کی، جس شخص نے محنت کی، یعنی وہ شخص، وہ ذات، وہ چیز، اس طریقے سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ اب اس میں ان مثالوں میں جسے، جیسے، یا جو، جیسا، یہ سارے اسم موصول ہیں، ٹھیک ہے۔ اب عربی میں اگر ہم قواعد کو لیں تو قواعد میں کہتے ہیں کہ اسم موصول ان الذی یعین ما یدل علیہ الاسم الموصول، کہتے ہیں کہ بے شک الذی جو ہے، ان الذی یعین ما یدل علیہ الاسم الموصول، جس پر اسم موصول دلالت کر رہا ہوتا ہے، وہ چیز معین ہوتی ہے اور واضح طور پر جب بعد میں آتی ہے تو ہم اس کا پھر الذی کے ذریعے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں جب تک اگلا جملہ آتا ہے۔ جیسے یہاں پر جو ہے انہوں نے ایک مثال دی ہے، جا الذی، وہ شخص آیا۔ اب یہاں پر اگر ہم یہیں پہ رک جاتے ہیں، جا الذی، وہ شخص آیا، جملہ مکمل نہیں ہوتا، اس کے بعد نا ہمیں یہ ذکر کرنا پڑتا ہے بھئی کون شخص آیا۔ جا الذی ابوہ قائم، آیا وہ شخص جس کے والد صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ یا جا الذی نیچے جس طرح لکھا ہوا ہے، جا الذی نحبہ، آیا وہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، بھائی وہ آیا ہے آج جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اسم موصول ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اب عربی میں قرآن کریم سے ہم مثالیں لے لیتے ہیں۔ ایک تو مثال یہی ہو گئی نا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں ہے، قال اتستبدلون الذی، کیا انہوں نے کہا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرتے ہو، الذی، اس چیز کو،
ہوا جو ادنا کمتر ہے، باللذی اس چیز سے، ہوا خیرن جو بہتر ہے. یعنی کیا تم کمتر چیز کو، وہ چیز جو کمتر ہے اس کو ایک بہترین اور اچھی چیز سے تبدیل کرتے ہو یا تبدیل کرنا چاہ رہے ہو. تو یہاں الذی پہلا والا جو تھا وہ اس کمتر چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور دوسرا الذی جو ہے وہ اس جو بہترین چیز ہے، خیر ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو الذی یہاں پہ اس چیز کے معنی میں آ گیا. اور اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے وہ عربی میں دو قسم کے جملے استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ، یعنی جس میں ابتدا اسم سے ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ جس میں ابتدا خبر سے ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر دونوں کی مثالیں موجود ہیں. یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. یہاں پہ صرف میں نے آپ کو ہلکا سے اشارہ دیا ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 میں، الحمدللہ الذی، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی وہ اللہ، انزلہ جس نے نازل کیا، علی عبدی اپنے بندے پر، الکتاب کتاب کو. تو یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام قسم کی تعریف اس ذات کے لیے ہے، اس ذات کے لیے ہے جس نے نازل کیا. تو الذی یہاں پہ اس ذات کے معنی میں آ رہا ہے. تو ایسے معنی لینے کے لیے عربی میں یا ایسے معنی لینے کے لیے اردو میں ہم اسم موصول کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسم موصول آپ کو سمجھ میں آ گیا. یہ اب جہاں پر بھی ہم یا ایھا الذین آمنو، الذی یا الذین یا اللذان، یہ اس طریقے سے اس کے کچھ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ لوگ لکھتے جائیں گے انشاءاللہ اپنے گرامر والی کاپی میں. تو آپ لوگوں کو وہ جب ہم اکٹھے کریں گے تو اسم موصول کا گرامر کا نا ایک طریقہ کار اس طرح ہے پڑھنے کا کہ آپ ایک علیحدہ سے اس کی کاپی لیں، اور ہر جو ہے نا وہ تھوڑے سے 2-3 صفحے چھوڑنے کے بعد ایک ہیڈنگ ڈال دیں. جیسے آج ہم نے اسم موصول کے بارے میں پڑھا ہے تو اسم موصول کی ہیڈنگ ڈال دیں، 2 صفحے چھوڑ کے اگلی کوئی ہیڈنگ اگر ہم پڑھیں گے تو وہ ڈال دیں. تو جب بھی اسم موصول کی کوئی بات آئے گی آپ اس کو اسم موصول والے صفحے میں لکھ لیں. اس سے کیا ہوگا، ساری اس کی باتیں ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں گی، تو آپ پڑھتے رہیں گے، آپ لوگوں کو پریکٹیکلی طور پہ اور قواعد بھی اس کے یاد ہو جائیں گے. آگے چلتے ہیں جی تفسیر کی طرف. یؤمنون بالغیب، وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے تعریف پڑھنی ہے ایمان کی. ٹھیک ہے، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اب ایمان کیا چیز ہے؟ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایمان لغوی طور پر نا تصدیق کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کرنے کو. یعنی میں اس پر ایمان لایا، یعنی میں نے اس کی تصدیق کر دی، میں نے اس کو سچا مان لیا، اور جو اس نے باتیں مجھے بیان کی ہیں میں نے اس کو مان لیا. یہ ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری جب ہم لغوی طور پر اس کا معنی لے رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں لغوی طور پر ایمان کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 17 ہے. قالو یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، انا ذہبنا، بے شک ہم گئے تھے، نستبقو، ہم سبقت لے کر جا رہے تھے، ہم دوڑ لگا رہے تھے، وترکنا یوسفا عند متاعنا، وترکنا اور ہم نے چھوڑ دیا تھا، یوسفا یوسف کو، عند متاعنا اپنے متاع کے پاس، اپنے سامان کے پاس. یوسف پیچھے تھے، ہم آگے چلے گئے. فأکلہ الذئب، تو فأکلہ تو کھا گیا اس کو، الذئب جو یہ بھیڑیا تھا. وما انتا، اور نہیں ہے آپ، بمؤمن لنا، ہم پر تصدیق کرنے والے یا ہماری تصدیق کرنے والے. بمؤمن، یہاں پر مومن لفظ استعمال ہوا ہے کہ آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہوں، یعنی اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے. ہوا کچھ اس طرح ہے معاملہ. تو یہ انہوں نے جو ہے نا وہ بیان کیا ان کو. تو یہاں مؤمن کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر لغوی طور پر استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ویسے اگر ہم شرعی طور پر ایمان بولیں کہ بھائی وہ شخص ایمان لے آیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو وہ جس ذات پر ایمان لایا ہوتا ہے نا، یا جس چیز پر ایمان لایا ہوتا ہے، اس کے حساب سے اس کا جو ہے نا معنی کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے لغوی طور پر کہ اس کا معنی اقرار کرنا، یعنی جب بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے. اچھا، ہم لغوی طور پر ابھی ہم نے اس کو دیکھ لیا، اب ہم شرعی طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ایمان ہوتا کیا ایک بندہ جو ہے نا وہ زبان سے کسی چیز کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے کچھ اور شرائط بھی ہیں. ہم ایمان لا رہے ہیں نا، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں ہم، جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لا رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی، کیسے ایمان لانا چاہیے، اور کیا میرا ایمان مکمل ہے
یا میں ایمان کی تعریف میں ہی کمزور ہوں، اگلے کام تو بڑی دور کی بات ہوتی ہے نا، ایمان کی تعریف میں میں پورا ہوں، ایمان کی تعریف میں کمزور ہوں، یہ ساری چیزیں بھی مجھے پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اس میں یہاں پر یہ تعریف موجود ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، دیکھیں، اور اسکرین شاٹ اس کا لینا آپ لے لیں، اس کو محفوظ رکھیں، اگر تو عربی میں یاد رکھیں تو سونے پہ سہاگ ہے۔ قول باللسان، ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز آتی ہے زبان کے ساتھ کہنا، یعنی میں کسی کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں، تو شرعی تقاضا کیا ہے کہ مجھے زبان سے کہنا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر میں ایمان لاؤں، کلمہ پڑھ کر، جسے کہتے ہیں جی اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا، ایمان لیا، اب ظاہری طور پر تو وہ ایمان لیا ہے، تو قول باللسان واعتقاد وعمل بالجنان، اور دوسرا کیا ہے کہ واعتقاد، عقیدہ بنانا ہے، یعنی دل کے اندر اس کو جو ہے نا قائم کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ عقیدہ کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں دل سے یقین کرنا۔ وعمل بالجنان، اور جنان کہتے ہیں ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں، ٹھیک ہے، یہ پورے، یہ سارے، یہ ہاتھ، ہمارے پاؤں، یہ سارے، ہماری زبان، یہ سارے جو ہے نا یہ سارے جنان میں آتے ہیں، یعنی قلب، ہمارا جو دل ہے اس کے ذریعے سے اعتقاد رکھنا، اور ہمارے جتنے بھی جسم کے حصے ہیں ان کے ساتھ عمل کرنا، یہ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز اس میں کیا ہے؟ وَيَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، ایمان کی ڈیفینیشن میں یہ چیز شامل ہے کہ ایمان اطاعت کرنے سے، نیکی کرنے سے بڑھتا ہے، وَيَنْقُصُ بِالْعِصْيَانِ، اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ہم نے زبان سے سب سے پہلے اقرار کرنا ہے کہ میں اس چیز کو مانتا ہوں، پھر اس کے بعد دل میں اس کی تصدیق کرنی ہے اور یقین کرنا ہے کہ ہاں واقعی میں اس کو مانتا ہوں، کیونکہ اگر دیکھیں زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے مانا ہی نہیں تو بندہ منافق ہوتا ہے، اور اگر دل سے اندر سے مان رہا ہے اور زبان سے اقرار نہیں کیا تو وہ جو ہے نا وہ کافر ہوتا ہے۔ جب تک زبان سے اقرار نہیں کرے گا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بندہ مسلمان ہے؟ اندر سے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری چیزیں بھی تو دیکھنی ہے نا، اور پھر عمل کر کے پریکٹیکلی طور پہ بھی دکھانا پڑتا ہے، بھائی میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں نے ایمان میں لے کر آیا ہوں۔ اب دیکھیں اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہوں، میں اپنے والدین کی نا بات مانتا ہوں۔ اچھا، والد صاحب بیٹھے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں بیٹا پانی پلانا، وہ کہتا ہے جی ابو جی میں پلاتا ہوں، ابھی پلاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، باپ اس کا دوبارہ کہتا ہے اسے کہ بیٹا پانی پلا دو، وہ کہتا ہے جی ابو جی میں پلاتا ہوں، اٹھ نہیں رہا پانی پلانے کے لیے، لیکن کہے جا رہا ہے کہ میں پانی پلاتا ہوں۔ اچھا، پھر 15 منٹ گزر جاتے ہیں، باپ کہتا ہے بیٹا پانی پلا دو، جی ابو جی میں پلاتا ہوں، لیکن اٹھ نہیں رہا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بچہ جو اپنے باپ کی بات مان ہی نہیں رہا، کیا وہ اس کی دل سے عزت کرتا ہے؟ دل سے عزت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اپنے کام ہی نہیں چھوڑ رہا، اس کے بندہ جو ہے نا وہ اس پر اگر اس کی اطاعت گزاری کرے گا تبھی محبت قائم ہوگی نا، تبھی پتہ چلے گا کہ بھئی یہ اس کی بات مانتا ہے، تصدیق کرتا ہے، دل سے بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ وگرنہ زبان سے جتنے مرضی دعویٰ کرتا رہے جی میں اپنے والدین کا بڑا فرما بردار ہوں، میں ماشاءاللہ یہ کرتا ہوں، تو یہ تین چیزیں اس میں ضروری ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کم کس طرح ہوتا ہے؟ جب انسان نافرمانیوں میں پڑتا ہے، دین سے دور جائے گا، علم سے دور جائے گا، دنیا داری میں پڑے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس طرح وہ ہے نا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک معروف حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، جس میں وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستے میں سنی تو کہنے لگے حنظلہ ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگے میں ابھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھا تو بڑی عجیب کیفیت تھی، بڑا ایک دل لگا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور بڑی اطاعت گزاری، اور بڑا جو ہے نا وہ ایمان تازہ ہوا تھا۔ گھر گیا ہوں تو کیفیت ہی بدل گئی، گھر گیا ہوں بیوی بچوں میں تو ایک جو ہے نا وہ جیسے انسان بھول جاتا ہے کہ اطاعت گزاری کیا ہے، نیکیاں کیا ہیں، تو میری کیفیت ایسی ہوگی۔ اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو وہ لوگ تھے جن کو ایمان کی فکر ہوتی تھی، وہ کہنے لگے یار کیفیت تو میری بھی یہی ہے، چلو دونوں چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب دونوں جا رہے ہیں اور دونوں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم تو منافق ہو گئے، ہماری کیفیت تو وہ رہ ہی نہیں رہی جو آپ کے پاس تھی، گھر جا کے تو کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری کیفیت ویسی ہی رہے نا جیسی میرے پاس ہوتی ہے، لصافحتکم الملائکہ، تو یقیناً تمہارے ساتھ فرشتے مصافحہ کریں، تم اتنے نیک اور اتنے اللہ کے ولی بن جاؤ کہ فرشتے آ کے تم سے جو ہے نا وہ ملیں۔ تو پتہ کیا چلا اس سے کہ
ایمان کم یا زیادہ بھی ہوتا ہے، اور ہمیں اس کو کم اور زیادہ کرنے کے لیے، کم تو چلیں خود ہی ہو رہا ہے نا، وہ دنیا داری کے اندر جب ہم لگے، جب ہم دین سے دور ہوئے تو کم ہو رہا ہے۔ اب زیادہ کرنے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ اب زیادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ سننا پڑے گا، کچھ سمجھنا پڑے گا، دین کی مجلسوں میں آ کے بیٹھنا پڑے گا، علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو دین کی طرف لگانا پڑے گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بچہ ایمان والا بنے، میں چاہ رہا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ اطاعت گزار بنے، لیکن میں اس کو بتا ہی نہیں رہا، اس کا ایمان بڑھا ہی نہیں رہا، اس کی ہمت ہی نہیں بڑھا رہا، اس کو جو ہے نا وہ کچھ ایسا سنا ہی نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی تذکرے ہی نہیں گھر میں ہوئے، کبھی جو ہے نا صحابہ کے تذکرے ہی نہیں ہوئے۔ وہ بچہ سارا دن ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، سارا دن جو ہے نا موبائل پہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہے، تو وہ چیزیں تو اس کے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن کیا اسلام بھی اس کے ذہن میں آ رہا ہے؟ تو اس وجہ سے وہ ایمان پختہ نہیں ہوتا اور کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بچے جو اس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، بچے ڈپریشن، انزائٹی اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ مسئلوں میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھائی ہاں ایک ذات ہے جو ہماری مدد کرے گی، تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اس بات کو یاد رکھیں، ایمان کی دوبارہ تعریف کر رہا ہوں کہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل کرنا پریکٹیکلی طور پہ۔ جتنا مرضی کوئی بندہ کہہ دے جی میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، نمازیں نہیں پڑھ رہا، وہ بندہ ایمان کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہے۔ جو بندہ روزے نہیں رکھتا جان بوجھ کے، ایمان کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے، جسمانی استطاعت بھی ہے، مالی استطاعت بھی، حج نہیں کر رہا، وہ ایمان کی ڈیفینیشن میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے دلائل پھر میں نے اکٹھے کیے ہیں، صرف ایک آیت میں جو ہے نا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور زیادہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان میں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جب ذکر کیا جاتا ہے نا تو ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 9 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 35 ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان جو ہے یہ اس کے بضع کا لفظ جو ہے نا یہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کا ترجمہ یہ کر لیا جاتا ہے، 70 70 کو کہتے ہیں، تو بضع و سبعون 73 سے کچھ زیادہ فرقے ہیں، یعنی کم سے کم تو 73 ہو گئے نا، کچھ جو ہے نا وہ 73 ہی کہہ لیتے ہیں، تو کیونکہ بضع کا لفظ وہ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے 74 75 76 ہوں، تو 79 تک جو ہے نا وہ اس کو بولا جا سکتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں 73 سے کچھ زیادہ درجے ہیں، شعبے ہیں۔ تو ایمان کے یہ جو شعبے ہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ کم ہیں کچھ زیادہ ہیں، تو اس سے بھی پتہ چلا ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے الغیب، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہوتا ہے بھائی؟ غیب کہتے ہیں ما لا یدرک بالحواس الخمس المفیدہ للعلم، کہتے ہیں کہ وہ غیب وہ چیز ہے جو حواس خمسہ سے محسوس نہیں کی جا سکتی، علم اس کا حاصل نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہمارے پاس جو سورس ہے نا علم حاصل کرنے کے، یہ عربی میں نے لکھا ہوا ہے اور اردو میں بھی یہاں پہ نا میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کو بالکل آسان کر کے یہاں پہ لکھ دیا۔ حواس خمسہ سے مراد انسان کے 5 بنیادی حواس ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں حواس خمسہ۔ اچھا یہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں حصے سامعہ، سننے کی طاقت، آواز سنتے ہیں ہم، کسی بھی چیز کو نا سن کر علم حاصل کرتے ہیں، سن کر یقین کرتے ہیں، سن کر کسی کی بات کو ہم جو ہے نا وہ آگے پہنچاتے ہیں، سن کر کسی کی بات کو ہم جو ہے نا وہ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے حصے باصرہ، یعنی دیکھنے کی طاقت، آنکھوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں، اس وقت قرآن کریم ہم دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حصے شامہ ہوتی، سونگھنے کی طاقت، ناک کے ذریعے خوشبو یا بو کو انسان محسوس کرتا ہے کہ کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، اچھا نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے اس میں سے، نہیں یار یہ یہاں نہیں جانا، یہ بدبو والی جگہ ہے، انسان اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، یہ چیز نہیں کھانی ہے انسان کے لیے جو ہے نا، یار اس میں سے بدبو آ رہی ہے کیسے کھاؤں، تو اس سے اس کو ایک علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یار یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتی ہے حصے ذائقہ، چکھنے کی، اب دیکھیں نا
کون سی چیز ویسے ظاہری طور پر ہمیں بدبو نہیں آ رہی ہوگی, آنکھوں سے دیکھنے میں بھی کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں لگی, لیکن جب ہم اس کو چکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار یہ تو کھٹی ہو گئی ہے, یہ کھانے کے قابل نہیں ہے. یا ہم جب منہ میں ڈالتے ہیں, کوئی کنکر منہ میں آ جاتا ہے, تو ذائقہ کسی چیز کا چکھنے سے, اس کا یہ ذائقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف جو ہے نا وہ کوئی اچھی یا بری اس کی چیز, کوئی بھی چیز ہم جب منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ ایک چکھنے کی جو ہماری اللہ تعالیٰ نے استطاعت رکھی, تو اس سے ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز نمک ہے, تو ہلکا سا زبان پہ لگاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. ایک ہوتی ہے حس لامسہ, چھونے کی طاقت, یعنی جلد کے ذریعے چھونا, گرمی سردی سختی محسوس کرنا, یہ ساری چیزیں انسان جو ہے نا اس کا جسم ہے اس کو کسی طریقے سے بھی ڈھال سکتا ہے. تو چھو کر کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ کسی چیز کو محسوس کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ حکیم کے پاس جب ہم جاتے ہیں وہ ہماری نبض پکڑتا ہے اور بتا دیتا ہے ہاں تمہیں یہ مسائل ہیں. یا جو ہے نا بخار کسی کا پتہ چل جاتا ہے, ہم کسی کے ماتھے پہ ہاتھ لگاتے ہیں, ہاں یار اس کو تو بخار ہے. تو یہ جو 5 حواس ہے نا, ان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. جو چیز ان کے ذریعے سے نہ حاصل ہو سکے, ہم نے بڑی کوشش کی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس نتیجے پہ پہنچ جاؤں لیکن میں پہنچ ہی نہیں پا رہا, تو اس کو ہم غیب کہیں گے کہ یار یہ مجھے نہیں پتا. اچھا پھر وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور چیز سے کسی اور طریقے سے کسی کو کوئی علم حاصل ہو جائے, اس کو نہ دیکھنے سے حاصل ہوا نہ سننے سے حاصل ہوا, لیکن ویسے ہی وہ اس کی کوئی نہ کوئی امیج ذہن میں بنا لے, تو علم تو اس کے پاس آ گیا. تو پھر علم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں آگے, یعنی آپ یہاں پہ یہ کہہ لیں کہ غیب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک غیب وہ ہوتا ہے جو ہم دنیا کے اندر بالکل بھی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے, اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو ہمیں کسی نہ کسی ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے. کئی دفعہ میرے لیے کوئی چیز غیب ہوتی ہے, دوسرے کے لیے غیب نہیں ہوتی. یعنی مجھے نہیں پتا, مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا گاڑیاں کیسے بنتی ہیں, میں نہیں گیا کبھی کسی فیکٹری میں, تو میرے لیے تو وہ غیب ہو گیا نا, یعنی مجھے نہیں پتا, لیکن کسی اور کو تو پتا ہے نا, کوئی اور تو انجینئر ہے وہ بنا رہا ہے, تو وہ میرے لیے غیب ہے, کسی اور کے لیے غیب نہیں ہے. اچھا یہ جو 5 حواس ہیں نا جن کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے, ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر کیا ہے, اور یہی سورس ہیں علم کو حاصل کرنے کے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے, لا تعلمون شیئا, تم کچھ نہیں جانتے تھے. یعنی دنیا ساری کی ساری ہمارے لیے غیب تھی, ہمیں کچھ نہیں پتا تھا, نہ ہمیں کوئی لینگویج آتی تھی, نہ ہمیں کوئی جو ہے نا وہ بات کا پتہ تھا, نہ ہمیں کوئی چیز بنانی آتی تھی, نہ ہمیں جو ہے نا وہ کوئی چیز بتانی آتی تھی, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ, اور اللہ نے تمہارے لیے سماعت بنائی, تمہارا سننا, والابصار, تمہاری آنکھیں بنائی, والافئدہ, تمہارے دل بنائے, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر اللہ تعالیٰ کا تاکہ تم شکر کرو. اب یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں, اور جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نا, اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں اس کی, کہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کتنی بڑی نعمتیں, اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں انہیں جو ہے نا وہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے, انی لاجد ریح یوسف, یعقوب علیہ السلام کہا کرتے تھے نا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو گھر والے کہتے تھے آپ جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ دماغ صحیح نہیں ہے, یا کوئی اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. تو بہرحال پھر ایک وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام آئے, تو پتہ کیا چلا کہ کسی چیز کا علم کسی کی خوشبو سے بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ایک دوست بتاتے ہیں ان کے قاری صاحب تھے, نابینا تھے, تو وہ خوشبوؤں سے نا بچوں کو پہچانتے تھے. ہر بچہ خوشبو لگا کے اپنی جو ہے نا وہ خاص, وہ کہتے تھے خوشبو لگا کے کلاس میں آیا کرو, تو جیسے ہی کوئی بچہ کلاس میں انٹر ہوتا تھا وہ فوری طور پر جو ہے نا وہ اس کو پہچان لیتے تھے. اچھا اس کے بعد وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, ذائقے کا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ, اور ضرور بھی ضرور ہم چکھائیں گے ان کو من العذاب الادنیٰ, چھوٹا عذاب, دون العذاب الاکبر, بڑے عذاب سے پہلے, یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں جو سزائیں آتی ہیں نا, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کئی دفعہ ہمیں اس کی سزا مل رہی ہوتی ہے کہ بھائی واپس آ جاؤ, ابھی بھی ٹائم ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاؤ, لعلہم یرجعون, یہ مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تاکہ وہ لوٹ آئیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا. اچھا ہاتھوں کا تذکرہ بھی, چھونے کا تذکرہ بھی ہے, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ, یہ جو کفار ہیں, یہ جو انکار کرتے ہیں آپ کی باتوں کو, اگر ہم آپ پر کتاب
ایک کرتاس میں نازل کرتے، یعنی ایک جلد مجلد آپ کے سامنے آ جاتی جو پرنٹڈ ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی، فلا مسوح بیدیہم، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو چھو لیتے، پھر بھی کیا کہتے ہیں، لقال الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ یہ کہتے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر واضح جادو، وہ پھر بھی اس کو نہیں مانتے، پھر بھی جادو کہتے، کیونکہ اللہ کو پتہ چل گیا نا کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں، وہ ان کی ہر درمی اتنی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہے۔ تو یہاں تک ہمیں کیا پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے جو سورس ہیں، اگر وہاں سے علم نہیں حاصل ہو رہا تو اس کو غیب کہتے ہیں۔ یہ چیز تفصیل سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے قرآن میں کہیں بھی آئے گی، میں اس کی اتنی وضاحت کبھی بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ کہیں بھی غیب کا لفظ آئے گا میں کہوں گا یہ پیچھے گزر چکا ہے، آپ جو ہے نا وہ ہماری جو قرآن کی آڈیو نمبر یا ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے، اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں غیب کی بات جو ہے وہی ہے۔ اچھا، اب غیب کی جو قسمیں میں نے ذکر کی ہیں وہ کیا ہیں؟ غیب کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے غیب مطلق۔ غیب مطلق سے کیا مراد ہے؟ وہ غیب ہوتا ہے کہ جو انسان کسی طریقے سے نہیں حاصل کر سکتا، یعنی کہ اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ قسم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ اب بتانے کے کئی ایک طریقے ہوتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ غور سے جنوں کی ایک جماعت نے سنا ہے اس قرآن کو، فقالو، اور انہوں نے کہا ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے جی؟ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں، ولن نشرکا، اور ہرگز نہیں ہم شریک ٹھہرائیں گے، بربنا، اپنے رب کے ساتھ، احدن، کسی ایک کو بھی۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ ایک غیب کی بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا میرا قرآن کون کون سن رہے ہیں۔ انسانوں کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن جنوں کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، جن ہمارے آس پاس، اس میں اعوذ باللہ کی تفسیر میں یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ تو جنات، شیاطین، وہ ہمارے آس پاس ہیں، وہ اب کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، کیسے، کیا ہماری باتیں سن رہے ہیں، نہیں سن رہے، تو جتنی اللہ ہمیں بتا دے گا اتنی ہم مان لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ، یہ غیب تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں، لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ فلاں وقت میں جن تمہیں دیکھتے ہیں، فلاں وقت میں جن تمہیں سنتے ہیں یا سن سکتے ہیں، تم نے ان سے بچنا کیسے ہے، تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، تم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنی ہے، وہ سارے طریقے میں بتا دیے گئے۔ تو یہ وہ غیب تھا جو اللہ کے پاس تھا، اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ دوسرا وہ غیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ فرق سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس میں عقیدہ اپنا خراب کر لیتے ہیں۔ عقیدہ کس طرح خراب کر لیتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں نا وہ بھی غیب جانتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، تو بندہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بھائی ان کو بھی یہ چیزیں پتہ چل گئی؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز بتا دی گئی نا، پھر وہ غیب نہیں رہتی، یہ بات بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک چیز پہلے غیب تھی لیکن جب بتا دی گئی تو اب وہ غیب نہیں رہی، اب وہ غیب سے نکل چکی ہے، اب وہ ہمارے علم میں چیز آ چکی ہے نا۔ تو جب علم میں آ گئی تو غیب نہیں رہی، جب تک اللہ کے پاس ہے تب تک غیب تھی۔ لیکن کچھ غیب کی باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہمیں بتا دی، جیسے مثال کے طور پر جنت ہے، اب کسی نے، ہم میں سے کسی نے جنت کو نہیں دیکھا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ اسی طریقے سے کتابیں پچھلی موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ اب یہ غیب کی چیزیں تھیں، اللہ نے ہمیں بتائی، ہم اس پر ایمان لائے، اب ہمارے لیے غیب نہیں رہی۔ کیوں؟ ہمیں پتہ چل گیا کہ تورات انجیل زبور بھی تھی، ہمیں پتہ چل گیا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ جنت اور جہنم بھی موجود ہے، تو اب ہمارے لیے غیب نہیں ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں اب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا جہان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آج بھی دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور کتنی جدید چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی روزانہ کی بنیاد پہ کئی لاکھ چیزیں نئی دریافت ہوتی ہیں کہ اچھا یہ بھی ہے۔ انسان پہ ابھی تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ اچھا انسان کے اندر یہ بھی ہے، نئی سے نئی بیماری آتی ہے
تو سوچنا پڑتا ہے بھائی یہ کیوں ہے. ابھی تک وہ مشینیں نہیں بن پا رہی, مشینوں سے انسان کو گزارا جاتا ہے, وہ مشینیں کہتی ہیں جی انسان تو بالکل ٹھیک ہے, اس کا تو سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں, اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یار مسئلہ آ کدھر رہا ہے. پھر کچھ عرصے بعد جو ہے نا ایک نئی مشین بنائی جاتی ہے, یار اس طرح کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے, اس کو کیسے جو ہے نا وہ ہینڈل کیا جائے, یہ بیماری تو آ ہی نہیں رہی ہماری پرانی مشینوں میں. پھر نئی مشینیں ایجاد ہوتی ہیں, پھر جو ہے نا وہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کو جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا اس کو اس طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے, اس کے جراثیم اس طریقے سے جو ہے نا وہ حاصل ہو سکتے ہیں, اس کا ٹیسٹ خون سے ہوگا, اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تھوک سے ہوگا, اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ یورین سے ہوگا, اس کا ٹیسٹ فلاں چیز سے ہوگا, فلاں چیز سے, مختلف طریقوں سے انسان کا جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بال سے ہوگا, اس کا ٹیسٹ زخم کے اندر سے جو ہے نا وہ جو خون نکل رہا ہوتا ہے یا مس نکل رہا ہوتا ہے, پیپ ٹائپ نکل رہی ہوتی ہے, اس سے ہوگا. ہر چیز الگ الگ جو ہے نا وہ ہم لوگ ریسرچز کر رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. اچھا جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں غیب کی, وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بتایا, رسولوں کو بتایا, اور سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, 59 نمبر آیت ہے, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, لا يعلمها, نہیں جانتا ان چابیوں کو, الا ہوا, مگر وہی, اور کوئی نہیں جانتا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں بھی کہی ہے, ان اللہ عندہ علم الساعہ, بے شک اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اچھا قیامت کا علم اللہ کے پاس ہی ہے نا, ابھی کسی کو بھی نہیں پتا کب آنی ہے. اگر پتہ چل جائے بھائی کل آ رہی, پرسوں آ رہی, تو سارے نیک ہو جائیں گے, تو اللہ نے رکھا ہی اپنے پاس ہے بھائی, 24 گھنٹے تجھے اللہ کی اطاعت میں رہنا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اور وہ غیث بارش کو نازل کرتا ہے. اب دیکھیں محکمہ موسمیات والے کئی دفعہ وہ بتا دیتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے, لیکن نہیں ہوتی. کئی دفعہ بارش کا پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ ایک دم بادل آتے ہیں, بارش برستے ہیں. اب کس کو پتہ تھا یہ جو ابھی معاملات چل رہے ہیں جی, جو ہے نا وہ بادل پھٹ گیا اور جو ہے نا وہ اتنا پانی گیا, اس میں گر گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. اب یہ کس کو پتہ تھا؟ اتنی ساری مطلب ہمارے پاس آسمان میں ہم نے ریڈار جو ہے نا وہ اڑا رہے ہیں, اور محکمہ موسمیات نے مختلف قسم کی مشینیں ایجاد کی ہوئی ہیں, تو بھائی کیوں نہیں بتا پاتے پھر؟ تو یہ اللہ کو ہی پتہ ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے. ٹھیک ہے, مشینیں بہت سی ہم نے ایجاد کی جن کے ذریعے جینڈر تک ہم پتہ کر لیتے ہیں, صحیح بہت ساری چیزیں ہم پتہ کر لیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بچہ نیک ہوگا, بد ہوگا, لڑکا ہے, لڑکی ہے, مشینیں کئی دفعہ بتا دیتی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے جو یہ الٹرا ساؤنڈ مشینز ہیں, یہ کئی دفعہ بتا دیتی ہیں کہ لڑکا ہے لیکن لڑکی ہو جاتی ہے, کئی دفعہ بتاتی ہیں کہ لڑکی ہے لڑکا ہو جاتا ہے. تو 100% حتمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں تک انسان پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ابھی تک انسان پہنچ نہیں پایا. 4 مہینے سے پہلے تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کون سی جان کیا کمائے گی کسی کو بھی نہیں پتا. وما تدری نفس بأی ارض تموت, کسی بھی جان کو یہ بھی نہیں پتا کہاں فوت ہوگی. ہماری موت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب دیکھیں نا, ایک بندہ ہے صحیح سلامت بیٹھا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار بالکل کلیئر تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کل مل کے گیا ہم سے, آج فوت ہو گیا. رات کو سویا, اٹھا, صبح اٹھا ہی نہیں. یا جو ہے نا وہ کوئی بندہ, وہ کئی دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں, جواب دے دیتے ہیں. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں, ہمارے ایک جگہ میں مسجد میں تھا, تو وہاں پہ وہ نماز پڑھتا تھا جمعے کی. تو ان کے گھر والوں نے کہا جی یہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو جب یہ 56 سال کے تھے, 56 ایئر ان کی جو ہے نا عمر تھی, تو ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا, اور آج یہ 97 کے ہو گئے ہیں اور ابھی تک زندہ ہے. ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ ان کا دل جو ہے نا وہ اب کام نہیں کر رہا, فلاں چیز کام نہیں کر رہی, لیکن الحمدللہ وہ یہ 97 سال کے جو ہے نا وہ ابھی تک جی رہے تھے. تو یہ جو زندگی ہے نا, کب نکالنی اللہ نے, ساری چیزیں فیل بھی ہو جائیں انسان پھر جیتا رہتا ہے, ساری چیزیں جو ہے نا صحیح ہوں انسان پھر مر جاتا ہے. تو یہ ہے وہ اصل غیب جو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اب اس میں کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کہ کل کیا ہوگا, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پھر وہ اپنی طرف سے اٹکل پچو لگا رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ جو ہے نا ایک آدھی بات اس کی ٹھیک ہوتی ہے, کیونکہ وہ جنات اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ پہلے آسمان تک, نیچے سے نا دنیا سے, وہ پہلے آسمان تک جا کے باتیں سن سکتے ہیں. اب وہ جو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جب اللہ کسی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں کام کرنا ہے, فلاں چیز جو ہے نا فلاں شخص کے بارے میں فلاں یہ کام کر رہا ہو, تو وہ فرشتے آپس میں پھر باتیں کرتے ہیں. وہ جب پہلے آسمان تک پہنچتا ہے تو جن ان کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ایک آدھی بات سن لیتے ہیں, وہ آ کے پھر اپنے کاہن کو, اپنے جو نجومی ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں. وہ جو ہاتھ دیکھ کے ایک آدھی بات بتاتا ہے, وہ کہتا ہے جی تمہارے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا, یہ بات ہوئی ہے تمہارے بارے میں, یا تم جو ہے نا وہ یہ ہوگا. اب وہ ایک اس کی بات جب صحیح ہو جاتی ہے نا, وہ پوری زندگی اس کا غلام بن جاتا ہے. او ہو تم نے یہ باتیں بتا دی, تم نے تو بالکل صحیح بتایا ہے, تو یہ ایسا ہی ہوا تھا فلاں وقت میں. اب وہ اس کے 99 جو جھوٹ ہوتے ہیں ان کو ماننا شروع کر دیتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھائی یہ کیوں کیا گیا، یہ دنیا کے اندر ایسا جو ہے نا شیاطین کو ایسی اجازت کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے یا نہ اجازت دیتے؟ وہ اس لیے کہ انسانوں کو آزمانا بھی تو ہے نا، دنیا بھائی آزمائش کی جگہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہاں پہ مختلف طریقوں سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے آزمایا جا رہا ہے، کئی شیطان کے پیروکاروں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے ہمیں آزمایا جا رہا ہے، کہیں جو ہے نا وہ جنات کو اس طریقے سے، کبھی کاہن، کبھی نجومی، کبھی کوئی اور، کبھی ستارے گردش کرتے ہیں، کبھی یہ اخباروں میں آ رہا ہوتا ہے بھائی ستارہ تمہارا کون سا ہے، مختلف قسم کے لوگ آگے مختلف دعوے کرتے رہتے ہیں، اور اس سے ہوتا کیا ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ یار بندہ یہ اس علم پر رہتا ہے جو میں نے نازل کیا ہے، یا یہ جو ہے نا وہ دنیا کے اندر گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک جو ہے نا مشکل گھڑی ہے اس وقت کی، کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، پھر اس علم پر اپنے آپ کو قائم رکھیں، اپنی فیملی کو قائم رکھیں، کہ اللہ یا مقلب القلوب، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو میں اور آپ کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یؤمنون بالغیب، ہم نے غیب پر ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو غیب کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں؟ کچھ بھی چیزیں ہیں جتنی اللہ نے بتا دی اتنی ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ سب غیب ہیں، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہاں، جو دنیاوی چیزیں جن کے بارے میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم اپنی تحقیق کے مطابق اتنا کہہ سکتے ہیں یار اس کے بارے میں مجھے اتنا ہی پتہ ہے، اس کے علاوہ واللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر نماز کو ادا کرنا، اور ایک لفظ ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ادوا الصلاۃ، نماز ادا کرو، یا کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ صلو، نماز پڑھو۔ ہاں، نماز پڑھتے ہوئے یہ کہا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، لیکن ہمیشہ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے اقیم الصلاۃ یا اقامت الصلاۃ یا یقیمون الصلاۃ، جس طرح یہاں استعمال ہوا ہے کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا متقین، جن کی صفات ذکر ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ متقی کون ہے، ان کی ایک صفت ہے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نماز کو ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز کو ادا کرنا یہ ہوتا ہے کہ میں کھڑا ہوا، میں نے اللہ اکبر کیا، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھے، رکوع میں گیا، قیام کیا، سجدے میں گیا، تشہد میں بیٹھا، سلام پھیر دیا، یہ ہوتا ہے نماز کو ادا کرنا۔ ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ اچھا، قائم کرنا پہ سب سے پہلے تو لغوی معنی ہے، کہتے ہیں لغوی معنی اس کا ہوتا ہے حافظ علیہ ورعاہ، کسی چیز کی حفاظت کرنا اور اس کا خوب خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، جب ہم کسی چیز کا خوب خیال رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بندہ اس پر قائم ہے، ڈٹا ہوا ہے، اس کا خوب خیال رکھتا ہے۔ اور اقامت الصلاۃ کہتے ہیں شرعی طور پر اس کا معنی کیا ہے؟ اداؤہا بارکانہا و سننہا و ہیئاتہا فی اوقاتہا۔ یہ ساری چیزیں اس کو یاد رکھیں، ایک ایک پہ میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اداؤہا بارکانہا، اس کو اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرنا۔ ارکان کیا ہیں نماز کے؟ وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے بھائی، کون کون سی چیزیں نماز میں رکن ہیں، کون سی واجبات ہیں، کون سی چیزیں سنت ہیں، ہمیں یہ آج تک نہیں پتہ چلا کہ بھائی نماز میں مثال کے طور پہ ایک چیز ہے قیام، ایک چیز ہے سجدہ۔ اگر سجدہ رہ جائے کسی شخص کا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ یار اگر سجدہ رہ جائے تو مجھے کیا اس پر صرف سجدہ سہو کرنا ہے یا رکعت دوبارہ پڑھنی ہے، یہ رکن ہے یا سنت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ چیزیں فرق، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اور یہ نہ یہاں پہ میں نے ان چیزوں پر بات کرنی ہے تفصیل سے، پھر لیکچر بہت آگے نکل جاتا ہے۔ یہاں صرف ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے الفاظ پر اور اس کی تفسیر پر کہ یہ لفظ کیوں بولا گیا۔ تو قرآن کریم نے جو اقامت الصلاۃ بولا ہے وہ اس کے ارکان کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو ہمیں ارکان کا پتہ ہو کہ بھئی نماز میں کون کون سی چیزیں رکن ہیں، کون کون سی چیزیں سنت ہیں۔ پھر اس کی جو طریقے ہیئات سے مراد ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، یعنی نماز پڑھنے، نماز جنازہ پڑھنے کی کیفیت کیا ہے، عید کی نماز پڑھنے کی کیفیت کیا ہے، استسقاء کی کیفیت کیا ہے، نماز کسوف کی کیفیت کیا ہے، جو جب سورج گرہن لگتا ہے اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس وقت بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کی جو ہیئت ہے، کس طرف منہ کر کے ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، اور سب سے بڑی چیز فی اوقاتہا، نماز کو قائم کرتے ہیں کیا مطلب؟ اس کے وقت میں پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ اپنی مرضی سے فجر پہ اٹھتا ہے، مطلب فجر پہ اٹھتا ہے نہیں اٹھتا، جو ہے نا وہ 7 بجے اٹھ کے 8 بجے اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو یہ نماز قائم نہیں کرتا ہے بھائی۔ نماز ادا تو کر لیتا ہے، فرض تو اس کا ادا ہو گیا، لیکن یہ نماز قائم نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار زندگی میں ہو جاتا ہے کہ انسان نے الارم بھی لگایا، فیملی کو بھی کہا ہوا تھا، سارے گھر والوں نے اٹھنا تھا لیکن نہیں اٹھ پائے،
ٹھیک ہے، ہم اس کو یہ نہیں کہتے یار یہ نماز جو ہے نا وہ ضائع کرتا ہے، یہ نماز یہ اس نے نہیں پڑھتا، پڑھتا ہے، لیکن ایک ہے روٹین ہی بنا لینا. بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ والی نماز جو ہے نا وہ میں جمع کر لیتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ نا، ظہر اثر جمع کر لیتا ہوں، مغرب عشاء جمع کر لیتا ہوں، ٹائم پہ نہیں پڑھتا وہ نمازیں. اچھا اثر پڑھتا ہے تو بیٹھا رہتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ شام جب ہو جاتی ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے تو پھر کہتا ہے جی میں اثر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. الحمدللہ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے سامنے کہ بھائی نماز کو ساری چیزوں کے ساتھ ادا کرنا یہ اقامت الصلاح ہوتا ہے. اگر نماز ٹائم پہ نہیں ہے، ظہر ٹائم پہ نہیں، عصر ٹائم پہ نہیں، مغرب ٹائم پہ نہیں، عشاء ٹائم پہ نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتا نہیں ہے، جہاں مرضی دل کیا پڑھ لیا. ایک ہوتا ہے عذر کی بنا پر اللہ نے سب کچھ معاف کیا ہوا ہے. بندہ سفر میں تھا، جماعت نہیں مل سکی، یا جو ہے نا وہ بندہ بیمار تھا، وہ گھر میں نماز پڑھ لی، مسجد نہیں پہنچ سکا، یا بندہ جو ہے نا کالج یونیورسٹی میں تھا، وہاں پہ چھٹی نہیں ملی اس کو، یا جو ہے نا وہ بندہ سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کر رہا تھا، وہاں مالک نے چھٹی نہیں دی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، سمجھ میں آتا ہے یار عذر ہے. ٹیکسی ڈرائیور تھا، سواری چھوڑنے جا رہا تھا، بیچ میں نماز کا جو ہے نا وہ ٹائم ہو گیا، بندہ جو ہے نا وہ جہاز پہ امریکہ کا سفر کر رہا ہے، 16 گھنٹے کا سفر ہے بھائی، بیچ میں نمازیں آ گئی، اب وہ جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، وہیں بیٹھ کے اس نے یہ جہاز پہ پڑھ لی، سمجھ میں آتا ہے یہ عذر ہے. لیکن ایک بندہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے چلو یار اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیں گے، یہ کون سا کوئی، تو وہ نماز قائم نہیں کر رہا ہے، پھر وہ متقی والی صفت سے نکل جاتا ہے، وہ اس صف سے نکل جاتا ہے. مسلمان تو رہتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے کہ نماز اگر اس نے لیٹ پڑھی یا لیٹ پڑھنے کی عادت بنا لی، لیکن وہ اقامت الصلاح والی کیٹیگری سے نکل گیا. تو بھائی اگر ہمیں متقی بننا ہے اور ان کی صفات کو لینا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کی سنتوں کے ساتھ، اس کا مکمل طریقہ اور اس کے اوقات جماعت کے ساتھ اس کو نماز پڑھنا، یہ کیا ہوگا؟ اقامت الصلاح ہوگا. اچھا دوسرے نمبر پر یقیمون، ہم نے اس کا معنی سمجھ لیا. اگلا لفظ ہے الصلاح. الصلاح کسے کہتے ہیں؟ الصلاۃ جو ہے یہ اس کو صلاۃ بھی کہتے ہیں، یا الصلاح عربی کے اندر بولا جاتا ہے. لغتاً الدعاء، ٹھیک ہے، لغوی طور پر جو ہے اس کو الدعاء کہتے ہیں، یعنی پکارنا، دعا کرنا. اچھا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں ذکر کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں. صدقہ کیا کرے گا؟ تطہرہم، ان کو پاک کرے گا، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے گا، وتزکیہم بہا، اور آپ ان کے ذریعے سے، اس صدقے کے ذریعے سے نا آپ ان کو پاک بھی کریں اور ان کا تزکیہ بھی کریں. وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کریں صدقہ لینے کے بعد. یہ علماء کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگوں سے ڈونیشنز لیتے ہیں، یا جو ہے نا وہ جو غریب لوگ جن کو کوئی صدقہ دیتا ہے یا کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، یا جو ہماری این جی اوز یا ادارے جو دینی چل رہے ہیں، جو بھی کسی خاص پرپز کے لیے، جیسے سیلاب زدگان پہ کہیں بھی کوئی خرچ کرتا ہے، تو جس کو پیسے دیے جاتے ہیں نا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صلی علیہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، امر کا صیغہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا. اور یہ واقعی ضروری ایک چیز ہوتی ہے. ایک بندہ صدقہ دیکھے نا، اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی ختم کرتا ہے، صدقہ تکلیفوں سے بھی نجات دیتا ہے، صدقہ جو ہے وہ ہمارے معاملات کو آسان بھی کرتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ صدقہ آپ کسی کو دیتا ہے، اب وہ آگے سے اگر دعائیں دے دے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے، حلال رزق عطا فرمائے، لیکن اس میں ہماری کنجوسی بڑی ہوتی ہے. ہم ٹھیک ہے بھائی اس نے دیا ٹھیک ہے، ہم آگے سے دعائیں نہیں دیتے یا کرتے نہیں ہیں. میرے بھائی جو لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پیٹ کاٹ کے، اور کئی دفعہ جو ہے نا وہ اپنی تکلیفوں کے باوجود، یعنی گھر میں مسائل ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یار چلو یہ بچہ کھانا کھا لے گا، چلو یہ دیندار جو ہے نا بندہ یہ کہیں نہ کہیں اچھے کام میں خرچ کر لے گا، میرے معاملات آسان ہو جائیں گے. اور ہم آگے سے اتنی سستی دکھا رہے ہوں اور اتنا جو ہے نا وہ خشک رویہ ہو ہمارا کہ ہم جو ہے نا وہ کیا کریں، دعا بھی نہ دے سکیں، تو یہ جو ہے نا وہ معاملہ درست نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے یہاں پر. وصلی علیہم اس کا معنی کیا ہے؟ کہ دعا کریں. صلاۃ کا جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی معنی سے مراد شرعی معنی جو اسلام نے ہمیں کہا ہے، تو وہ معنی یہ ہے کہ التعبد للہ، اللہ کی عبادت کرنا، باقوال و افعال مخصوصۃ،
کچھ خاص افعال اور اقوال ہمیں بتائے گئے ہیں جو مفتحتن یا مفتتحتن بالتکبیری یا مختتمتن بالتسلیم، جو کہ اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں اور سلام پر ختم ہوتے ہیں۔ وہ جو ساری جو حرکات ہم کرتے ہیں نا، جو ہمارا اللہ اکبر کہنا، ہمارا ہاتھ باندھنا، ہمارا رکوع میں جانا اور اس میں ساری دعائیں پڑھنا، تشہد میں بیٹھ کے دعائیں پڑھنا، اس کو نماز کہا جاتا ہے شرعی طور پر۔ تو ہم نے یہ والی نماز قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی کھڑا ہو کے یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ، و نماز قائم کرتے ہیں تو الصلاۃ کا معنی تو دعا بھی ہوتا ہے، تو ہم جو ہے نا وہ دعا کر لیں تو پھر بھی ہم تو نماز تو قائم کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کے ہمارے معاشرے میں اٹھتے ہیں، اور ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن کو سمجھنے کے لیے بس یہ چیزیں ضروری نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے وہ جو الصلاۃ سکھائی ہے تو اس کو بھی تو صلاۃ کہتے ہیں نا، یہ بھی تو صلاۃ ہے، یہاں تو یہ صلاۃ نہ ہو۔ بھائی شریعت نے نا ہر چیز کی ڈیفینیشن کی ہے، تو ہم نے جب بھی کسی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو شرعی تعریف دیکھنی ہوتی ہے، اس کی لغوی تعریف نہیں دیکھتے۔ لغوی تعریف بھی استعمال کی جاتی ہے، لیکن جہاں شریعت نے کوئی خاص معنی بیان کیا ہوتا ہے کسی لفظ کا، جیسے میں نے شروع کے لیکچرز میں کہا تھا، قرآن کی تفسیر جب قرآن کے ساتھ کرنی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے، قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ کرنی ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں کہیں بھی جو نماز کا تذکرہ یعنی الصلاۃ کا لفظ آیا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پڑھ کے بتائی ہے۔ اقیم الصلاۃ کا اس کی تشریح حدیثوں میں موجود ہے، وضاحت ساری موجود ہے، بلکہ قرآن میں بھی اس کی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں نماز پوری مکمل سیکھنی چاہیے، اور یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ تو آج کے لیے جو ہے نا وہ اتنا کافی ہے، آپ لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔